قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ مسیح کے جی اٹھنے کے انسانی چال چلن پر اثرات، ایفیکٹس آف دا ریزریکشن آف کرائسٹ آن ہیومن کنڈکٹ، بائبل بتاتی ہے۔ افسیوں کے خط میں 2 باب پڑھا گیا، اس میں لکھا ہے کہ ہم کس حالت میں تھے، ہمارا چال چلن کیسا تھا، دنیاوی تھا، ورلڈلی تھا۔ جو دنیا کی دوسری قومیں، غیر مسیحی لوگ کام کرتے ہیں، جیسے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں ہم ویسے گزارتے تھے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے دنیا کے ہم شکل نہ بنو، یعنی ان کے جیسے کام نہ کرو۔ ہم الگ لوگ ہیں، خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ، خدا کی خاص ملکیت، خدا کی خاص امت ہیں۔ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں۔ ہمیں دنیا داری کے کاموں کو اپنانا نہیں، لیکن ہم اس میں تھے۔ پولس رسول نے روح القدس کی تحریک سے لکھا، ہم وہی کام کرتے تھے جو دنیا کے لوگ کرتے ہیں، اور ہمارا چال چلن جسمانی تھا، فلیشلی تھا۔ ہم صرف اپنے جسم کی خواہش کا سوچتے تھے۔ جو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی میں وہ کرتا تھا۔ یہ اچھا ہے اٹھا لے، اس کو اچھا مل گیا ہے توڑ دے، وہ ترقی کر رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچ دے، اس کے گھر میں اچھی چیز ہے یا تو وہ تباہ ہو جائے یا میرے گھر آ جائے۔ ہمارے دل کی خواہش، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، سکون مل جائے، چین مل جائے، ہم جسم کی خواہشوں میں جیتے تھے۔ پوری دنیا گناہ کے ہاتھ بکی ہوئی ہے۔ گناہ کی وجہ سے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے نا ہمارا چال چلن، برا، نکما، گندا، غلیظ، ناپاک۔ ہم اپنے دل کی باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارا چال چلن دنیاوی، جسمانی اور شیطانی تھا۔ شیطان ہمیں ورغلاتا اور بھڑکاتا ہے، وہ بڑے بڑے روحانی لوگوں کو اپنی باتوں میں پھنسا لیتا ہے، اور لکھا ہے افسیوں کے خط میں، تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے، جیسی دنیا چلتی ہے تم ویسے چلتے تھے۔ ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ہوا کی عملداری کا حاکم ابلیس کو کہتے ہیں۔ وہ اس فضا میں اس نے اپنے اڈے لگائے ہوئے ہیں، کہیں بھی اس کو موقع مل جائے وہ فوراً آ جاتا ہے، آپ کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، آپ کے دل میں غلطیاں، گناہ، خطائیں اور بدیاں ڈالنے کے لیے کہ یہ کر، کوئی بات نہیں، کون سے پاسٹر دیکھ رہا ہے تجھے، ماں باپ تو پاکستان میں یا ہندوستان میں بیٹھے ہوئے یا دنیا کے کسی ملک میں ہے، بڑا بوڑھا کوئی میرے پاس ہے نہیں، یہ جن کے روم میں رہتا ہوں یہ کمائی کھلاتے ہیں مجھے۔ شیطان ہمیں بہکا لیتا ہے، وہ ورغلا دیتا ہے۔ ہمارا چال چلن دنیاوی، جسمانی اور شیطانی تھا۔ ہم نے اپنے جسم کے اعضاء، the members of our bodies، ہم نے ان کو سلیو یعنی غلام بنایا ہوا تھا۔ کس کا؟ ناپاکی اور بدکاری کا۔ ہم نے اپنے جسم کے اعضاء کو، آنکھوں کو، کانوں کو، منہ کو، ہاتھوں کو، دل کو، ذہن کو، پاؤں کو اور پوشیدہ اعضاء کو بھی ہم نے بدی، ناراستی، ناپاکی، حرام کاری، زناکاری، بدکاری کے حوالے کیا ہوا ہے۔ گالی دینا تو عام بات ہے، چھوٹی سی بات کر لیتے نا، گالی دینا کسی کو۔ کلام گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، یہ ابلیس کا کام ہے۔ ہم اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے، ہمارا چال چلن نکما تھا، اور رومیو باب نمبر 6 آیت نمبر 19 بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے جسم کے اعضاء ناپاکی اور بدکاری کے حوالے کیے ہوئے تھے کہ بھائی ہم تیرے غلام ہیں، جو مرضی کر لے، ان جسم کے حصوں کو لے لے اور جو مرضی کر لے۔ ہم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، کیونکہ ہم نے اپنا جسم گناہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ ہم نے ابلیس کی پیروی کر رکھی تھی، ہم دنیا کے لوگوں کی پیروی کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کام کر کے جائیداد بنا لی ہے، ہم بھی کر لیتے ہیں۔
ان کے لڑکوں نے یہ کام کر لیا، دیکھو پھلداری ہو گئی، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ ان کو بڑا حرام لگ جاتا ہے، ہم بھی کر لیں گے، لگ ہی جائے گا۔ ہم نے یہ سارے گندے کام کیے، اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو ہم نے گناہ، ناپاکی، گندگی کے سپرد کیا ہوا، غلام بن گئے اس کے۔ تو اس وجہ سے قصور اور گناہ ہمارے بڑھتے گئے اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ ہم جسم میں زندہ نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم نے اپنے جسم کے اعضاء، آنکھیں، کان، ناک، زبان، اپنا دل، ذہن، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے اور اندرونی پوشیدہ اعضاء بھی جب ہم نے گناہ کے سپرد کر دیے ہیں، تو ہم جسمانی طور پر تو دکھتے ہیں ہم زندہ ہیں، لیکن در حقیقت ہم روحانی طور پر مردہ ہیں۔ ہم میں زندگی اور صحت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے زندگی کے مالک کو رد کر کے ہم نے ابلیس، گناہ، جسم اور دنیا کی غلامی پسند کر لی ہے۔ ہم زندہ نہیں، ہم مرے ہوئے ہیں۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے تمثیل بھی بتائی نا مصرف بیٹے کی، کہ وہ لڑکا جو باپ کے سے حصہ لے کے چلا گیا تھا، باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، عیاشی میں پڑ گیا تھا، گناہ والی زندگی میں چلا گیا تھا، وہ اصل میں مر گیا تھا۔ جب میں اور آپ، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے بدن سے گناہ کرتے ہیں، اپنے ذہن سے گناہ کرتے ہیں، اپنی سوچوں اور خیالوں سے گناہ کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے جسم کی خواہشیں پوری کرتے ہیں اور ابلیس کے منصوبے پورے کرتے ہیں، تو دراصل ہم اپنے اوپر موت کو پکارتے اور بلاتے ہیں، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم مردہ ہیں۔ لیکن خدا کی محبت، رحم اور فضل کے باعث ہم بھی مسیح کے ساتھ مصلوب اور زندہ کیے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر چڑھا ہے، وہ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری لعنتیں، ہماری سزائیں لے کر، ہماری موت لے کر صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ اس میں ہو کر ہم بھی اس کے ساتھ مصلوب ہو جائیں۔ وہ جب صلیب پر جڑا ہوا ہے، وہ ہم سب کا عوضی ہو کر، ہمارا بدل ہو کر، ہماری جگہ وہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بدن کے ایک ایک حصے پر ظلم سہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بدن کا ایک ایک حصہ گناہ کے حوالے کر رکھا تھا، بدی اور ناراستی کے حوالے کر رکھا تھا۔ اس لیے یسوع نے صلیب پر اپنے پورے بدن پہ ظلم سہا، دکھ سہا، سزائیں سہی ہیں۔ جب وہ صلیب پہ چڑھا تو خدا کا کلام یہ بتاتا ہے، رومیو باب نمبر 6، کہ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں نا، تو ہم مسیح کی موت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ مسیح میرے لیے موا، مسیح میں ہم بھی اس کے ساتھ مصلوب ہو گئے۔ ہم صلیب چڑھے نہیں، لیکن اس نے ہمارے لیے، ہمارے بدلے میں، ہماری خاطر اس نے صلیب سہ لی اور کہہ دیا، میں جو چڑھا ہوا ہوں تمہارے حصے کا چڑھا ہوا ہوں، میں نے جو اپنے بدن کے ایک ایک حصے پر دکھ سہا ہے، یہ تمہارے جسم کے ایک ایک حصے کے گناہوں کا حساب دے رہا ہوں۔ جب مسیح صلیب پر چڑھا، ہم بھی اس کے ساتھ چڑھ گئے، اور بائبل بتاتی ہے کہ جب وہ جی اٹھا ہے تو ہم بھی جی اٹھے ہیں، کیونکہ مسیح میں شمولیت کا باہری ظاہری نشان بپتسمہ جب ہم لیتے ہیں، تو نہ صرف ہم اس کی موت میں بلکہ اس کے دفن اور پھر اس کے جی اٹھنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ جب مسیح جی اٹھا ہے تو تم جو اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، تم بھی اس کے ساتھ جی اٹھے ہو۔ مسیح کا جی اٹھنا مجھے اور آپ کو روحانی طور پر زندہ کر دیتا ہے۔ اگر وہ نہ جی اٹھتا تو ہم اب بھی
करंथियों के नाम पहला खत है 15वां बाब है, उसमें लिखा है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हम अब तक अपने गुनाहों में पड़े हैं। उसका जी उठना मुझे और आपको जिंदा कर देता है। मरे हुए थे, यस्सु जब जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे, हमें नई जिंदगी मिल गई। और कैसे मिलती है ये नई जिंदगी? बाजार से नहीं मिलती, मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। ये याद रखे, खुदा को कोई मजबूरी नहीं थी, उसने मोहब्बत में अपना बेटा कुर्बान किया। खुदा ने दुनिया से, for God so loved the world that he gave his only begotten son, मोहब्बत में, in love God gave his son, खुदा ने मोहब्बत में अपना बेटा दिया, हम पे रहम किया। रहम का मतलब यह होता है कि जिस सजा का मैं हकदार हूं वो सजा मुझे ना दो। और फजल में, फजल का मतलब क्या है कि जिस नेमत का, जिस फेवर का मैं हकदार नहीं हूं, द फेवर दैट आई डोंट डिजर्व, इफ दैट इज गिवन टू मी, दैट इज कॉल्ड ग्रेस। वो मेहरबानी, वो भलाई जिसका मैं हकदार नहीं हूं, अगर वो मुझ पर हो जाए तो उसे फजल कहते हैं। खुदा ने मोहब्बत की, खुदा ने रहम किया और खुदा ने फजल किया, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। हमें क्या करना है? सिर्फ ईमान लाना है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है। कुछ नहीं करना पड़ता ये नई जिंदगी पाने के लिए, सिर्फ ईमान रखना है। मैं अपने किए की सजा पा रहा हूं, तू भी अपने किए की सजा पा रहा है, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यस्सु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ना उसने कोई बपतिस्मा लिया, ना उसने कोई बाइबल क्लास अटेंड की, ना वो किसी सेमिनरी में गया तालीम पाने के लिए, ना वो किसी कलीसिया का रुकन बना, ना उसने दहियकियां दी, ना उसने कोई हदिये नजराने दिए, ना उसने 40 रोजे रखे, ना वो कलीसिया में खिदमत करता रहा, ना उसने बहुत ज्यादा रियाजत की, ना उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, बल्कि सिर्फ यह किया, ऐ यस्सु, निजात देने वाले, यस्सु का मतलब निजात देने वाले, जब तू अपनी बादशाही में आए, तू बादशाह है। मरता हुआ बादशाह कैसे बनेगा? मतलब तेरे जी उठने पर भी मेरा यकीन है तू उठेगा और फिर बादशाह बनेगा। एक ही जुमले में कितना ईमान बता दिया, एक ही जुमले में कितना ईमान उसने बता दिया अपना। मैं तुझे नजात दहिंदा भी मानता हूं, मैं तुझे बादशाह भी मानता हूं। तू मर जाएगा तो भी जी उठेगा और बादशाहत करेगा। तू सलीब पर लटका नहीं रहेगा, तू जी उठने के बाद बादशाह बनेगा, बाइख्तियार बादशाह बनेगा। मर तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन यकीन रखता हूं कि तू उठा सकता है, तू जिंदा कर सकता है और अपनी बादशाही में फिर जिंदा कर लेगा मुझे। एक जुमला ईमान का उसे फिरदौस में ले गया, उसे हमेशा की जिंदगी में ले गया, क्योंकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ईमान लाने से जिंदगी मिलती है, हदिये नजराने देने से नहीं, दायकिया देने से नहीं, देगे देने से नहीं, कपड़े बांटने से नहीं, किसी का प्रोग्राम करवा के लाखों लुटाने से नहीं। ईमान से वो नई जिंदगी मिलती है जो यस्सु ने जी उठकर मुझे और आपको दी है, ईमान रखने से। और ईमान का एक ही जुमला कितना कुछ कह जाता है था वो डाकू हमारे चर्च में आ जाता ना तो हमारे कमेटी मेंबर्स ने कह देना था, पादी साहब इनू तो कड्डो पहला। ऐसा ही है ना। पिछले जुमे मैंने इसकी बुराई सुनी है, ये बहुत बड़ा करप्ट है, बहुत बड़ा गंदा है, ये बड़ा गलीज है, इसकी निगाह ठीक नहीं, इसका दिल ठीक नहीं, इसका लेन देन ठीक नहीं है, इसको बाहर फेंको। एक ही जुमला, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। सारे जहान के इंसानों से पहले वो फिरदौस में, उसका एक ही जुमला, क्योंकि ईमान से था। कोई कलीसिया में आ जाए ना गंदा शख्स, नापाक, नाराज, गुनाहगार शख्स, तो उसे निकालो नहीं, उसके पास बिठा कर समझाओ, बेटा आइंदा ये गुनाह ना करना। औरत लाई गई ना यस्सु के पास, एंड फेल के वक्त पकड़ी गई है, अकेली,
اکیلی کوئی فیل کر رہی تھی اور اس پہ مار دینا چاہیے. سمجھتے ہو نا؟ The woman who was caught in the act of adultery, it was claimed, یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ زنا کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے. اکیلی کر رہی تھی، بندہ کدھر ہے؟ یسوع نے کہا وہ مارے جو خود بے گناہ ہو. کوئی پتھر پڑا اسے، اور پھر یسوع نے اس کو کہا جب میں تجھے جہنم میں بھیجتا ہوں آئندہ کبھی میرے سامنے نہ آنا، دفعہ دور ہو جا. ایک ہی جملہ، جب میں بھی تجھ پہ کوئی الزام نہیں لگاتا، تجھے کوئی سزا نہیں دیتا، تجھے مارتا نہیں ہوں، ایک کام ہے، آئندہ گناہ نہ کرنا. یہ ہے یسوع کا طریقہ. ایمان کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی حالت میں اگر لے آیا جائے، ایمان رکھ لیا جائے تو یسوع قبول کر لیتا ہے اور وہ نئی زندگی دے دیتا ہے. تو یسوع نے جی اٹھ کر ہمیں زندگی دی ہے، اور یہ زندگی اس پر ایمان لانے سے ملتی ہے. کوئی اوکھا پہاڑ نہیں چکنا پڑتا، کوئی بوجھ وزن نہیں اٹھانا پڑتا، کوئی کلا بازیاں نہیں لگانی پڑتی، کوئی گھٹنوں پہ پورا ہفتہ مہینہ چلا نہیں کرنا پڑتا، کوئی تپسیا کرنے کے لیے پہاڑوں پہ نہیں جانا پڑتا، غاروں میں نہیں رہنا پڑتا، پانی کے اندر نہیں اترنا پڑتا. صلیب پر بھی لٹکا ہے تو ایمان لے آیا تو فردوس میں چلا گیا. اور یسوع نے تو ہزاروں کو کہا، لاکھوں کو کہا، کروڑوں، پتہ نہیں کتنی دنیا تھی جن کے زندگیوں میں یسوع نے معجزے کیے. لکھا ہے کہ اگر وہ سارے لکھے جاتے تو دنیا میں کتابیں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. کتنے معجزے ہوں گے. ایک وقت میں 5000 تو بندہ ہوتا تھا، عورتیں بچے ان کے علاوہ. میں اکیلا بندہ ہوں، میرے گھر میں 4 لوگ ہیں. چرچ آتے ہیں تو ہم 4 ہوتے ہیں. بھائی ناصر اکیلا آدمی گنا جائے گا، ممبر کتنے ہیں جی؟ 6. تو حساب کتاب لگا لو، ایک وقت میں 25 30 ہزار لوگوں کو شفائیں معجزے دیے. ہر ایک کا لکھا جاتا، ہر ایک کا لکھا جاتا تو کتابیں اتنی بن جاتی کہ دنیا میں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. کتنے لوگوں کی زندگی میں اس نے معجزے کیے، اور زیادہ تر لوگوں سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، ایمان لاؤ اس پر تو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. مسیح کے جی اٹھنے سے ملنے والی نئی زندگی میں ہمیں ہمارے نکمے چال چلن، گناہ، موت اور ابلیس کی غلامی سے رہائی ملتی ہے. جب یسوع نئی زندگی دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بدل دیتا ہے. جب یسوع نے اس عورت کو کہا نا کہ جب میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا، تجھے سزا نہیں دیتا، تو اس نے کہا نہیں اب چلی جا، بلکہ جملہ کہا کہ آئندہ گناہ نہ کرنا. یسوع جب نئی زندگی دیتا ہے نا، مارنے تو آئے تھے نا وہ پتھر اٹھا کے، مار ہی دینا تھا نا انہوں نے. ایویں یسوع سے پوچھ لیا وہ یہ غلطی ہوئی کی اج جنوں پوچھ کے ایویں یہ کول ٹر گیا. چنگی بھلی اج پھڑکا دینی سی اساں. این جی سی نا ویرو، سزا دینے میں ہم بڑے تیز ترار ہیں. سڑک پہ کسی بندے کو مارنا شروع کر دینا، 2 بندے مل کے پورا ہجوم آ جاتا ہے. وہ ادھر پھڑو مارو، اینو کرو ترو اینو. پوچھیں بھائی کیوں مار رہے ہو؟ پتہ نہیں یہ مار رہے تھے، ہم بھی آ گئے. تشدد پسند ہے نا ہم. سزائیں دینے تو سارے آ جاتے ہیں، لیکن یسوع جملہ کہتا ہے ساتھ میں تجھے نہیں مارتا، میں تجھے ایک نئی زندگی دے رہا ہوں. مر تو نے جانا تھا، اگر میرے پاس نہ آتی تو، تجھے میرے پاس نہ لاتے تو آج گئی، لیکن میں تجھے بھیجتا ہوں. جی زندہ رہ، لیکن آئندہ گناہ نہ کرنا. یسوع کے جی اٹھنے سے جو زندگی ہمیں ملی ہے نا، اس میں ہمیں ہمارے نکمے چال چلن، گناہ، موت اور ابلیس کی غلامی سے رہائی ملتی ہے. پتہ ہے خداوند یسوع مسیح نے یہ رہائی کیسے پائی ہے؟ ہمارے لیے اس نے یہ رہائی کیسے لی ہے؟ How he has earned that freedom for us. خداوند یسوع کے لیے آسان نہیں تھا. ابلیس نے پورا زور لگایا اس پر کہ اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندوں کی طرح گر رہا تھا.
کہ وہ مر جائے۔ مخالفین نے اسے مارنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کا جسم چھلنی کر دیا، گھنٹوں کے حساب سے اس پر تشدد ہوا، اسے اذیت دی گئی، یہاں تک کہ باپ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا اور اسے کہنا پڑا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آسان نہیں تھا یسوع کے لیے ہماری زندگیوں میں ہمیں نکمے چال چلن، گناہ، موت اور ابلیس سے آزاد کروانا۔ یسوع خود اترا، یسوع خود ان گناہوں کے گٹر میں اترا، اپنے اوپر اس نے ہمارے گناہوں کی گندگی لے لی، اسی لیے صلیب پر وہ لٹکا ہوا تھا۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسے خدا باپ نے ہماری خاطر گناہ ٹھہرا دیا تاکہ ہم اس کی راست بازی بن جائیں، ہم پاک ہوں۔ یسوع ہمارے گناہ اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ گیا، وہ اس لائق نہیں تھا، اس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا، وہ ہمارے گناہ اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھا، اور اس نے جو ظلم سہا وہ اس کا حقدار نہیں تھا۔ بہت مشکل سے اس نے یہ ہمارے لیے آزادی حاصل کی ہے۔ ابلیس نے اس پر حملے کیے، میں تجھے ورغلاتا ہوں، میں تجھے بہکاتا ہوں، میں تیرے اوپر زور لگاتا ہوں کہ تو میری بات مان اور اپنے باپ کو چھوڑ دے، مجھے سجدہ کر دے۔ یسوع نے نہیں کیا۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، کوئی گناہ نہ کیا اس نے، اور وہ اعلانیہ کہہ سکتا تھا ہے کوئی مجھ پہ گناہ ثابت کرنے والا؟ کوئی نہیں تھا، لیکن وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اس نے گناہ نہیں کیے ہمیں چھڑانے کے لیے، اس نے نکما چال چلن، گندا، غلیظ، ناپاک چال چلن نہیں اپنایا، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور وہ گناہ اور موت اور ابلیس سے ہمیں چھڑاتا ہے۔ گناہ کی سزا ہے موت، اور جسے موت پر قدرت حاصل تھی اس کا نام ہے ابلیس۔ خداوند یسوع مسیح مر گیا، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے وہ سزا جو ہمیں ملنا تھی اس نے اپنے اوپر لے لی، وہ موت کی وادی میں اتر گیا، اس نے اپنے آپ کو موت کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس نے کہا حاکم سے، پہلے تو حاکم بڑا بنا، تو نہیں جانتا مجھے تیری جان لینے کا بھی اختیار ہے اور چھوڑ دینے کا بھی؟ یسوع نے کہا اگر تجھے اوپر سے اختیار نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر، میں اختیار رکھتا ہوں اپنی جان پر، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا بھی۔ کوئی یسوع کو مار نہیں سکتا تھا، کوئی یسوع کو صلیب پہ گاڑ نہیں سکتا تھا، وہ صرف اپنی مرضی سے اور باپ کی رضامندی سے یہ مرحلے طے کرتا ہے۔ وہ موت کے ہاتھوں میں پڑ گیا، وہ موت کی وادی میں اتر گیا، اس نے اپنا آپ موت کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اے موت مجھ پر اپنا زور لگا لے۔ وہ کبھی ریسلر، کشتی لڑنے والے پتہ کیا کرتے ہیں؟ اگلے پہلوان کا پورا زور لگواتے ہیں پہلے، ایسا ہی ہے، اگلے پہلوان کا ریسلر کا پورا زور لگوا دیتے ہیں، اس کے پورے داؤ لگانے دیتے ہیں، پھر اس کے کان میں کہتے ہیں کوئی رہ گیا دا لالا ہے۔ خداوند یسوع نے گناہ، جسم، موت، دنیا اور ابلیس سب کو زور لگانے دیا۔ لگا لو اپنے زور، جو تمہارے پاس داؤ پیچ ہے لگا لو، یہ مت کہنا کہ ایک داؤ رہ گیا تھا، اچھا قبر میں چلا جاتا تو میں اسے جینے نہ دیتا، میں اسے اٹھنے نہ دیتا، اچھا چلو جا رہا ہوں۔ قبر میں سے نکلنے کے لیے پتھر ہٹنا ضروری ہے، پہرا بٹھا دو، بھائی لگا دو پہرا، مہریں بھی لگا دو اس پہ، بندے بھی کھڑے کر دو اس پہ۔ سیم ڈے اٹھ جاتا تو ابھی تو مرا ہی نہیں تھا، اگلے دن 24 گھنٹے میں تو بندہ ہوش میں آ جاتا ہے، کیا ہو گیا؟ یسوع نے پورا زور لگنے دیا، اے موت، اے ابلیس، اے دنیا،
اے گناہ، اے جسم، پورا زور لگا لو، کوئی داو پیچ باقی نہ رہے، میں تمہارے ہاتھوں میں آ گیا ہوں، میں نے اپنا آپ تمہارے تحت دیا ہے، میں تمہارے ماتحت ہوں نہیں، لیکن میں اپنے لوگوں کو بچانے اور چھڑانے کے لیے تمہارے ہاتھوں میں پڑ گیا ہوں، لگا لو زور۔ اور جب اس نے، موت نے، ابلیس نے، گناہ نے، جسم نے، دنیا نے پورا زور لگا لیا، اور تیسرا دن جب ہو رہا ہے، میں سوچتا ہوں جیسے کہے لگا رہا تھا ابلیس، پلے میں ہم نے دیکھا کتنا آسان ہے ان کو ورگلانا اور اپنے پیچھے لگانا۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوتی ہوگی، ابھی یسوع جی نہیں اٹھا، میں سوچتا ہوں ایسے ہی ابلیس نے اپنے ٹولی بلائی ہوگی، کہا ہوگا دیکھ لو ہم نے اسے اپنے شکنجے میں لے لیا، آج تیسرا دن چل رہا ہے، وہ ابھی تک جی نہیں اٹھا، نہ قبر سے پہلا ہٹا ہے، نہ قبر کے اوپر سے مہریں ہٹی ہیں، نہ پتھر ہٹا ہے، وہ اندر ہی ہے، اور کوئی اسے بچانے چھڑانے نہیں آیا، نہ اس کا باپ اسے بچانے آیا ہے، نہ کوئی فرشتہ اسے بچانے آیا ہے، وہ تو اندر مردہ پڑا ہے۔ آؤ فتح کا جشن منائیں۔ کیا معلوم تھا کہ اس کے جشن کی نوبت نہ آئے گی؟ یسوع جو موت کی وادی میں اترا ہوا تھا، وہ موت کے شکنجے میں اپنے آپ کو دے چکا تھا، وہ اپنی قدرت اور جلال کے ساتھ نکلتا ہے، موت کے جبڑے چیر کر کہتا ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ دیکھو موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ خداوند یسوع کے لیے آسان نہ تھا ہمارے لیے یہ رہائی لینا، وہ جی اٹھا ہے، اس لیے وہ سب پر فاتح ہو گیا ہے۔ وہ جی نہ اٹھتا تو جھوٹا ہوتا، وہ جی نہ اٹھتا تو نجات دہندہ نہ ہوتا، وہ جی نہ اٹھتا تو ہمارا خداوند نہ ہوتا۔ اور جو نئی زندگی یسوع نے دی ہے نا، حکم ہوا ہے، ہمیں ہدایت ملی ہے کہ ہم اس میں چلیں، نئی زندگی میں چلنے کی ہدایت ملی ہے۔ اب پہلے والی زندگی میں نہیں چلنا۔ یسوع نے کہا آئندہ گناہ نہ کرنا، پہلے جیسی زندگی نہیں گزارنی، اب نئی زندگی میں چلنا ہے۔ چال چلن نئی زندگی کا ہونا چاہیے۔ جب یسوع پر ایمان لے آتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ یسوع نے مجھے میرے مردہ کاموں سے، مردہ میری روحانیت سے اور میرے مردہ چال چلن سے اس نے مجھے چھڑا دیا ہے، اور اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے میں بھی اب زندہ ہو گیا ہوں، تو پھر نئی زندگی جیو۔ کینسر کا مریض ہو، سگریٹ پینے، پان کھانے، تمباکو کھانے، شراب پینے سے، نشہ لینے سے مر رہا ہو، اور اسے شفا مل جائے، تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا موجاں کر، جو مرضی کھا پی۔ وہ کہتا ہے جو باتیں تیری موت کا سبب بن رہی تھیں، اب ان کی طرف نہ جانا، اب نئی زندگی شروع کر، جس میں تو ایسی چیز کوئی نہیں لے گا کہ جو پھر سے تجھے اس مقام تک لے آئے۔ کوئی قتل کر کے عدالت میں جائے اور جج کو اس پر رحم آ جائے، وہ اسے معاف کر دے، یا گھر والوں کو رحم آ جائے، اس پہ معاف کر دے، اسے ہو جاتا ہے نا، رحم کی اپیل ہوتی ہے تو معافی ہو جاتی ہے۔ ملک کا بادشاہ یا صدر بھی معاف کر سکتا ہے، مرسی پٹیشن، وہ لائسنس نہیں دیتی کہ جا پھر بندہ مارا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی اب مجھے بھی کوئی مار دے تو میں آگے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں موت کی سزا کا حقدار تھا، لیکن مجھ پر رحم ہوا ہے، مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے، تو دوبارہ میں نے اس طرف نہیں جانا۔ یہی حال ہے جب یسوع نے زندہ ہو کر ہمیں نئی زندگی دے دی ہے، تو پھر ہم نے پرانی زندگی میں نہیں جانا۔ مسیح کے جی اٹھنے سے ملنے والی نئی زندگی میں ہمارا چال چلن جسمانی خواہشوں، گناہ اور شیطان کے تابع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان سے تو یسوع نے چھڑایا ہے ہمیں۔ اب دوبارہ سے اسی گھر میں داخل ہونا ہے جہاں پہ موت ہمیں مل رہی تھی، دوبارہ سے اسی کا غلام بننا ہے، اب نہیں بننا۔ اب دنیا دفع ہو، گناہ دور ہو، میرے جسم کی خواہشوں دور ہو، کیونکہ میں نے مسیح کے ساتھ اپنے جسم کی خواہشوں کو مصلوب کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے جسم کی گندی خواہشوں کو یسوع کے ساتھ مصلوب کر دیا ہے، اور اب وہ زندہ ہے تو میں بھی روح میں زندہ ہوں۔ مجھے نئی زندگی ملی ہے تو میرا چال چلن بھی نیا ہوگا۔ میں گناہ، جسم، دنیا، ابلیس اور موت کی آغوش میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اب ہمیں اس کی طرف نہیں لوٹنا، اس کے تابع نہیں رہنا ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے سے ملنے والی زندگی میں ہمارا چال چلن خدا کے روح کی
मुआफिक या उसकी हिदायत के मुताबिक होना चाहिए। ऐसी जिंदगी गुजारो जो यस्सु ने दे दी है जी उठकर, जो उसके रूह की हिदायत से है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा जिसने यस्सु को जिंदा किया, यानी अपने बेटे को उसने मौत में जाने दिया और फिर उससे कुदरत के साथ जिंदा किया, वो अपना रूह हमें देता है ताकि हम भी जिंदा रहें। क्योंकि रूह, खुदा का रूह कभी मरता नहीं। जब खुदा का रूह हम में आ जाता है, हम उसकी हिदायत से चलें। यह है नई जिंदगी में चलना, पाक रूह की मर्जी से चलना, रूहुल कुद्स की हिदायत और रहनुमाई से चलना। अपना आप और अपने आज़ा गुनाह की बजाय खुदा के हवाले कर दो। मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि मैं तो उसके साथ सलीब पे मर गया। मेरी पुरानी इंसानियत उसके साथ सलीब पर मर गई। मेरा निकम्मा और गंदा चाल चलन सलीब पर उसके साथ मर गया। मैं अब नया हूं, मैं अब नई जिंदगी में हूं। मैं पहले अपने जिस्म के हिस्से मैंने गुनाह के हवाले किए हुए थे, बदी, बदकारी, नारास्ती और इब्लीस के हवाले किए हुए थे। लेकिन अब मैंने अपनी आंखें, कान, नाक, मुंह, जुबान, होंठ, दिल, जहन, हाथ, पांव और हर एक उज़्व जिस्म का जिसका नाम भी नहीं हम लेते, वो सारे हमने किसके हवाले करने हैं? खुदा के हवाले करने हैं। वो सिखाता है अपने अज़ा अब नापाकी, नारास्ती और गुनाह के, बदकारी के हवाले ना करो बल्कि खुदा के हवाले करो। जब हम कहते हैं अपने छोटे हाथ मैं तुझे देता हूं, अपनी छोटी आंखें मैं तुझे देता हूं, अपने छोटे पांव मैं तुझे देता हूं, ये संडे स्कूल में बच्चों को गीत सिखाया जाता है ना। तो ये काम हमने करना है। आज यस्सु के जी उठने के दिन में जब हम उसके जी उठने की खुशी और फतह मना रहे हैं, उस जिंदगी को ले लें जो उसने जी उठकर हमें दी है। उसके जी उठने से हम पर यह असर पड़ा है कि हम गुनाह, मौत, इब्लीस, जिस्म और दुनिया के गुलाम चाल चलन से छूट गए हैं। हमें नई जिंदगी मिली है और उसमें नए सिरे से चलना है। नई जिंदगी में चलना है और कैसे चलना है? अपने जिस्म के अज़ा हमने गुनाह के हवाले नहीं करने, खुदा के हवाले करने।